Assalamu alaikum students. I welcome you to the lecture number 27 of decision making in non-profit sector. Today's agenda is, we will be having a preview of the last lecture what we have studied. We have studied about leadership, we have studied about negotiation, we have studied about conflicts, and we have studied how decision making is done with the help of after realizing, after knowing, after understanding all those factors which are required in leadership as far as decision making is concerned, all those conflict management styles which are required by the non-profit sector organizations and non-profit sector managers. ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے نیگوسیشن پروسیس جو ہے، پری نیگوسیشن، ود ان نیگوسیشن اینڈ پوسٹ نیگوسیشن، کیا اقدامات کرنے ہوتے ہیں، کس طریقے سے سکسیسز اور فیلئرز کو چیک کرنا ہوتا ہے، وہ کون کون سی ریکوائرمنٹس ہیں ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے. Today we are going to understand about what is why there is a need of data collection, why data is important, that much important to decision making in non-profit sector organizations, what data non-profit sector organizations utilize in order to decide the fate of particular problem, particular matters, کون کون سے مسئلے مسائل کو حل کرنے کے لیے کس قسم کا ڈیٹا، ایکسٹرنل ڈیٹا ہے، انٹرنل ڈیٹا ہے، ٹیکنالوجی ریلیٹڈ ڈیٹا ہے. جیسے فائنینشیل انٹرنل آپریشنز ڈیٹا is very important in order to do the policy making. Marketing, communication and fundraising data is required. Programs and outcomes data کون سا ہوگا. External data we are going to study about it. Internal factors we are going to explore those internal factors. What are those internal factors? Then what's going to be the data collection procedure? Prioritization and time during data collection. Expertise, what sort of expertise are required in data collection? Technology, money, and it's going to be followed by the conclusion. So today we are more focused on جتنی بھی ہماری ڈسکشنز ہوئیں وہ سب ایک گراؤنڈڈ بیس دیتی ہیں کہ ہم اس چیز کو ریئلائز کریں کہ ڈیسیژن میکنگ جو نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن کے اندر ہم لوگوں کو کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے ڈیٹا کتنی ویلیوبل چیز ہے. اس کو ڈیٹا کو کمپائل کریں گے، اس سے انفارمیشن ایکسٹریکٹ کریں گے، ڈیٹا کو پروسیس کر کے سیٹ آف انفارمیشنز کس طریقے سے نالج بنے گا، اور وہ نالج کس طریقے سے استعمال ہوگا ڈیسیژن میکنگ کے لیے، فیوچر ڈیسیژن میکنگ کے لیے، کرنٹ ڈیسیژن میکنگ کے لیے، اور جو پاسٹ ایکسپیرینسز اس ڈیسیژن میکنگ کے ساتھ ہوئے تو کس طریقے سے کریکٹیو یا کریکشن یا پریونٹیو یا ریکمینڈیو ایکشنز جو ہیں وہ نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشنز جو ہیں وہ دیکھتی ہیں. ٹوڈے یہ چیز میں آپ کو ساتھ ساتھ بتانا چلوں کہ ڈیٹا اگر ہم لوگ اگزامپل کے طور پہ لیں تو دے آر را فیکٹس ان آئسولیشن. جیسے کہ اگزامپل لی جاتی ہے کہ ایک ٹیلی فون ڈائریکٹری ہے اور میں نے کسی بھی فرد کا نمبر یا کسی بھی شخص کا نمبر میں نے اس میں سے تلاش کرنا ہے، تو میں اگر وہ پوری کی پوری ڈائریکٹری کو اٹھاؤں گا تو وہ ڈیٹا ہے، اور اس میں سے ایک وہ خاص بندے کا نام، اس کا فون نمبر تلاش کرنا، اس کا ایڈریس تلاش کرنا، دیٹ از انفارمیشن. اب چیک کی بھی اگزامپل لیجیے. آپ جب چیک لے کے جاتے ہیں ٹورڈز بینکس تو وہ جو بینکر ہوتا ہے وہ آپ کے چیک کو دیکھتا ہے، چیک کی ساری کلازز کو چیک کرتا ہے کہ آپ کے سگنیچر صحیح ہیں، ڈیٹ صحیح ہے، آپ نے اس کے اوپر اماؤنٹ صحیح لکھی ہوئی ہے، سگنیچرز ہوئے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد وہ جتنے بھی آپ کے ریکارڈز ہیں کمپیوٹر کے اندر چیک کرتا ہے، اور چیک کرنے کے بعد آپ کی ساری ڈیٹیلز نکالتا ہے، اور نکالنے کے بعد یا تو آپ کو کیش ایشو کیا جاتا ہے یا تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں. تو یہ ساری کی ساری جو ڈیٹیلز ہیں جو کہ ایک بینکر بھی اپنے پاس رکھتا ہے، یہ سب ڈیٹا ہوتا ہے. اور جب بھی کوئی اکاؤنٹ ہولڈر جاتا ہے بینک کے اندر اور تو وہ اپنے کورسپونڈنگ اکاؤنٹ کے ذریعے چیک کرتے ہیں کہ اس کو چیک ایشو کیا جائے، اس کو پیمنٹ ایشو کیا جائے یا نہ کی جائے. اگین نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن چونکہ کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشن ہے، فلنتھروپک ایکٹیویٹیز ہیں، تو اگین ڈیٹا کا بہت امپورٹنٹ کام ہے، کیونکہ کمیونٹی کے پاس جانا، ان سے انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرنا، ان کے بارے میں جاننا، اور اسی حساب سے ڈیسیژن لینا جو کہ مسائل نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن کو فیس ہوتے ہیں، جو کہ اس کمیونٹی کو فیس ہوتے ہیں اور نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن کو فیس ہوتے ہیں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دوز آل فیکٹرز وچ آر ریلیٹڈ ٹو ایکسٹریکٹ دا ڈیٹا. So first we need to go with the why there is a need of data collection. Non-profit sector organization is a service oriented industry. اب service oriented industry میں ہر انڈسٹری کا ایک تھیم ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا ایڈوکیسی پہ کوئی کام کر رہا ہے
کوئی چائلڈ لیبر پہ کام کر رہا ہے, کوئی چائلڈ ابیوز پہ کام کر رہا ہے. ہر ایک آرگنائزیشن کے اپنے تھیمز ہیں, اپنا ایک نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے, چاہے چیریٹیبل چیریٹی آرگنائزیشن ہے, چاہے ٹرسٹ ہے, دے ہیو گاٹ دیئر اون تھیمز, اور وہ تھیمز کے ذریعے اپنے اپنے سروسز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں آپ کو کہ اگر میری تھیم ہے چائلڈ لیبر کی, تو میں چائلڈ لیبر کے ہی سروسز کو دوں گا, اور اسی حساب سے میرا سروس اسکوپ اور میرا سروس پروجیکٹ اسکوپ یا میرا سروس پروگرام اسکوپ ڈیفائن ہوگا. اگین دیر از اے نیڈ آف ڈیٹا بیکاز آف فیکٹ دیٹ میں نے اپنی سروسز پہنچانی ہے کمیونٹی کو, اور میرا فائنل جو آؤٹ کم ہے وہ ایک لارج آؤٹ کم ہے جو یہ بتائے گا کہ میری کمیونٹی کس حد تک میری سروسز سے سیٹسفائی ہے. چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس جس میں ڈیٹا کو جا کے کولیکٹ کرنا, لوگوں کمیونٹی بیس موبیلائز کرنا, یہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس مل کے میرا لارج سروس جو اسکوپ ہے جو کہ میں نے الٹیمیٹ اپنا آبجیکٹو رکھا ہوا ہے اس کو جا کے اچیو کریں گے, اس کو جا کے پائیں گے. میں ایک پروجیکٹ کی ایگزامپل بھی لوں تو پروجیکٹ کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن جو سروسز دے رہی ہے کسی جگہ پہ, لیٹ سے مانسیرا میں دے رہی ہیں, لیٹ سے شنکیاری میں, بٹا گرام میں دے رہے ہیں, تو وہاں پہ ان کا مقصد یہی ہے کہ وہاں کی جو کمیونٹی ہے, وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کتنی اپنی مدد آپ کے تحت کھڑے ہوئے ہیں. اب اس کے لیے کتنے لوگ موجود ہیں, کتنے فرد موجود ہیں, ہیڈ آف ہاؤس ہولڈ کیا ہے, کون ہوتے ہیں, ہیڈ آف ہاؤس ہولڈ فارم کیا ہوتا ہے, کس طریقے سے نیڈ اسسمنٹ کی جائے, کتنے بچے ہیں اس کے پاس, کتنے مال مویشی ہیں, لائف سٹاک کتنا ہے, کتنی زمینیں ہیں اس کی, کیا ذریعہ معاش ہے, کس طریقے سے وہ اپنے گھر کو چلاتے ہیں. ہیڈ آف ہاؤس ہولڈ فارم ہوتا ہے جو کہ ڈیٹا کلیکشن کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں بھی جانیں گے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ چیز کا دیکھنا ہے کہ ہر ایک نان گورنمنٹ آرگنائزیشن یا ہر چیریٹی آرگنائزیشن یا ہر ایک ٹرسٹ آرگنائزیشن کا اپنی تھیم ہے. جس طرح شروع سے لے کے اب تک ڈسکس ہوا کہ ایڈوکیسی ایک تھیم ہے, چائلڈ لیبر ایک تھیم ہے, چائلڈ پروٹیکشن ایک تھیم ہے, اسی طرح ایگریکلچر پہ کام کر رہے ہیں تو دیٹ از ون تھیم. تو جب میں نے علاقے میں جانا ہے تو میں نے یہ جاننے کی ضرور کوشش کرنی ہے کہ وہاں کی کمیونٹی کے, وہاں کے لوگوں کی کیا ذریعہ معاش ہے, وہ کس طریقے سے اپنی آمدنی کما رہے ہیں, کس طریقے سے وہ اپنے خرچہ جات کو برداشت کر رہے ہیں, کس طریقے سے وہ ایک بڑی معقول سی آمدنی کے اندر اپنا گزارا چلا رہے ہیں, اپنے آپ کو, اپنے گھر کو, اپنے رہن سہن کو صاف ستھرائی کا خیال رکھ رہے ہیں. تو یہ جاننا بہت ضروری ہے. اگر میں خوشحالی کی بھی بات کروں, لائیولیہوڈ اینڈ اسسمنٹ کی بھی بات کروں تو بھی یہ چیز ضروری ہے. اگر میں پاورٹی ایلیویشن کی بات کروں تو بھی یہ چیز ضروری ہے. اف آئی ٹاک اباؤٹ ایڈوکیسی, تو ایڈوکیسی کے لیے بھی یہ چیز بہت ضروری ہے کہ میں ڈیٹا پہلے جا کے فائنڈ آؤٹ کروں, اور ڈیٹا فائنڈ آؤٹ کرنے کے بعد یہ جانوں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو ڈیٹا کی اہمیت, ڈیٹا کی ضرورت, ڈیٹا کی انڈرسٹینڈنگ, ڈیٹا کی انٹرپریٹیشن, اور پھر اس کے بعد اس کی ڈیسیژنز لینا, دیٹ از این utmost requirement of نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن. اور اس کے بغیر نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن یا کوئی بھی آرگنائزیشن, چاہے وہ نان پروفٹ کمپنی کیوں نہیں ہے, وہ چل ہی نہیں سکتی. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس وقت ڈیٹا کلیکشن کی جاتی ہے تو بہت سے بیریئرز فیس ہوتے ہیں. لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز آپ سے بہت ہائی ہوتی ہیں. پہلی تو چیز یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ لوگ آپ سے پرسیپشن بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ ڈیٹا کلیکشن کے لیے نہیں بلکہ ان کی مدد کے لیے آئیں. آپ ان کے پاس جائیں اور ان کو پہلے تو چیز یہ باور کروائیں کہ ہم تحقیق کرنے کے لیے یہاں پہ آئیں, ہم ریسرچ کرنے کے لیے آپ کے علاقے میں آئیں. اور ہماری ریسرچ کا مطلب آپ کو کوئی ریلیف کا سامان یا ریکنسٹرکشن کا سامان یا کوئی بھی ایکس وائی زی چیز دینا نہیں ہے. ہم صرف اپنی معلومات کے لیے یہاں پہ آئے ہیں, اور مساجد کے اندر بٹھا کے, لیڈیز ہیلتھ ورکر گھروں میں جا کے تو ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہیں. Too often barriers keep non-profit from collecting and integrating important data into their daily work. اگر دیکھا جائے, موازنہ کیا جائے تو بہت زیادہ بیریئرز فیس ہوتے ہیں. علاقے کی سیکیورٹی کا بھی ایشو ہو سکتا ہے, امپلائیز کی سیکیورٹی کا بھی ایشو ہو سکتا ہے. آپ کے پاس پراپر کوسچنیئر پریپیئر نہیں ہے تو بھی بہت بڑا مسئلہ, آپ کو ایک پراپر تھورو کوسچنیئر لے کے جانا پڑے گا. اور آپ نے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ آپ کس علاقے میں انٹروین کر رہے ہیں, اور وہ علاقہ جو ہے وہ قبائل کے لحاظ سے, وہ سیکٹس کے لحاظ سے کتنی حد تک جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے, اور اس حوالے سے پھر آپ کو کوسچنیئر ڈیزائن کرنا ہے. آپ نے اس علاقے میں جانا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کس ذات کے لوگ یہاں پہ مقیم ہیں اور وہ کس طریقے سے اپنا رہن سہن یا اپنی زندگی گزار رہے ہیں.
دا بیریئرز جو بیریئرز فیس ہوتے ہیں ڈیٹا کلیکشن میں موسٹلی بیریئرز آر فیملیئر ٹو دوز ہو ورک ان اینڈ ود نان پروفٹ. جو ایسے لوگ جو کہ نان پروفٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں انہیں کو پتا ہے کہ ڈیٹا کلیکشن کے دوران کیا کیا بیریئرز آتے ہیں. لیکن جس وقت میں نے ریسرچ اپنی کی مانسیرا میں جا کے شنکیاری ایبٹ آباد بٹا گرام اور جب زلزلہ آیا 2005 میں تو اس کے بعد جب میں گیا تو میں نے یہ چیز دیکھی کہ اٹس ناٹ اے ایزی جاب. آپ کو پہاڑ کراس کرنے پڑتے ہیں, آپ کو دریا کراس کرنے پڑتے ہیں. ڈیٹا عوام الناس آپ کو کسی بھی جگہ میں مل سکتی ہے. جب ارتھکویک آیا تو ارتھکویک ایک خاص سٹی تک تو نہیں آیا, اٹ ہٹ دا ہول ریجن. اب اس ریجن میں لوگ کہاں کہاں مقیم تھے, کس کس جگہ میں مقیم تھے اور ان کو کتنی ضرورت تھی. تو یہ جو ڈیٹا کلیکشن ٹیم ہے اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اس چیز کا انالیسس کریں, اس چیز کو سامنے رکھیں کہ صرف ڈیٹا کلیکٹ نہیں کرنا, اس کو انالیسس بھی کرنا ہے. اور ناٹ نوئنگ وٹ ڈیٹا ٹو کلیکٹ, اگر آپ کو نہیں پتا کہ کون سا ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے اور کس طرح اس کا استعمال کرنا ہے تو یقیناً پھر آپ کو ڈونر جو ہے وہ فنڈنگ نہیں دے گا اور یقیناً اب امپلیمنٹیشن کی طرف نہیں آئیں گے. سو کمپیٹنگ ڈیمانڈز, کنفلکٹنگ رپورٹنگ ریکوائرمنٹس, منی اینڈ ٹیکنالوجی لمیٹیشنز, اگین یہ وہ سب بیریئرز ہیں جو کہ ڈیٹا کلیکشن کے وقت آپ کو فیس ہوتے ہیں. یقیناً پیسے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, ٹیکنالوجی کا بھی ایشو ہوتا ہے. ہر ایک کی جتنی اگر ڈیٹا کمپائلیشن کی یا ڈیٹا کلیکشن کی ٹیم ہے اس ڈیٹا کلیکشن ٹیم کے اندر ہر بندہ اگر ڈفرینٹ ویوز کے ساتھ یا ڈفرینٹ رپورٹنگ کے ساتھ آ جائے تو بھی اگین ایشو ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے ڈیٹا کون سا کلیکٹ کرنا ہے, کس فیملی سے کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, تو اگین پھر آپ یو آر جسٹ لائک اے لے مین اور یو آر جسٹ لائک اے بلائنڈ مین سیٹنگ ان اے ڈارک روم and finding a black cat which is not there. آپ کو یہ چیز جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ ڈیٹا کس تھیم پہ کلیکٹ کر رہے ہیں. ایڈووکیسی پہ کر رہے ہیں, چائلڈ لیبر کے ایشو پہ کام کر رہے ہیں, چائلڈ پروٹیکشن کے ایشو پہ کام کر رہے ہیں, یا ریلیف پہ کام کر رہے ہیں, یا ریکنسٹرکشن پہ کام کر رہے ہیں, یا ریہیبلیٹیشن پہ کام کر رہے ہیں. آپ کا ڈیٹا کیا کوئی ڈیٹا بیس پہلے سے بنا ہوا ہے؟ اگر ڈیٹا بیس بنا ہوا ہے تو آپ کے پاس پرانا ہسٹوریکل ڈیٹا بھی ہیلپ فل ہوگا. لیکن آپ کو کرنٹ ڈیٹا سے کنسرن ہے. اس کرنٹ ڈیٹا سے کنسرن رکھنے کے لیے جب آپ نے ٹیم بچوانی ہے تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ ان بیریئرز کو ایلیمینیٹ کریں. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کس علاقے میں جا رہے ہیں, آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا کوسچنیئر کیا کہتا ہے, کیا یہ واقعتاً اسی علاقے کے لوگوں کے لیے بنا ہے, کیا یہ اسی ڈیموگرافکس کے لیے بنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے اس کو رپورٹ کس طرح کرنا ہے. لوگوں کی ڈیمانڈ ڈیفرنٹ ہو اور آپ کی رپورٹنگ ڈیفرنٹ ہو تو بھی مسئلہ ہے. اور منی اور ٹیکنالوجی کی لمیٹیشنز بھی, آپ ہر علاقے میں ٹیکنالوجی کو نہیں لے کے جا سکتے. ہر علاقے میں آپ پیسے کے ساتھ ضرور جا سکتے ہیں, لیکن اگین سیکیورٹی بھی ریزنز ہو سکتی ہیں, سیکیورٹی بھی تھریٹس ہو سکتے ہیں. اٹس ناٹ ایزی جاب کہ آپ ڈیٹا کلیکشن نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن میں آپ کہہ دیں کہ اٹس ایزی جاب. اٹس ناٹ ایزی جاب. ٹریکنگ فائنینشیل اینڈ آپریشنل ڈیٹا, کس طرح فائنینشیل اینڈ آپریشنل ڈیٹا کو ٹریک کریں گے. جتنی بھی نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشنز ہیں وہ ویلڈ طریقے سے فائنینشیل اینڈ آپریشنل ڈیٹا کو چیک کرتے ہیں اور اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں ڈیسیژن میکنگ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایسٹیمیٹس لگانے ہوتے ہیں, انہوں نے بجٹس پریپیئر کرنے ہوتے ہیں, اور وہی بجٹس انہی کی کاپی جو ہے وہ ڈونر آرگنائزیشنز کے پاس جاتی ہے, اور ڈونر آرگنائزیشنز اپنی اپنی فنڈنگ لمٹ ریکنسلیشن کے حساب سے آپ فنڈنگ ایشو کرتے ہیں. میں یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ بجٹس بات کی چیز ہے. سب سے پہلے ہے ایسٹیمیشن. اب سب سے پہلے آپ نے جو بھی آپ کا پروجیکٹ چل رہا ہے, جو بھی آپ کا پروگرام چل رہا ہے, وٹس ایور یور پورٹفولیو از, آپ نے اس کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ڈیکمپوز کر دینا ہے, اور ڈیکمپوز کرنے کے بعد آپ نے اس کی ٹوٹل کاسٹ, جتنی بھی ہر ایکٹیویٹی کی کاسٹ آ رہی ہے وہ آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے, اور اس کو کہتے ہیں جی کاسٹ ایسٹیمیشن. میں نے کہا جی میرے اس پروجیکٹ کے اندر 50 ایکٹیویٹیز ہیں. اب 50 ایکٹیویٹیز کی ٹوٹل کاسٹ میں نے لگائی, اور میں نے ہر ایک سپلائر سے جا کے پتا کیا کہ بھائی اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنے کے لیے یہ سپلائرز کو منگوانے کے لیے کتنی کاسٹ ہے. تو اس نے کہا جی 6,000 روپے 6,000 روپے. اسی طرح آپ نے ٹوٹل کاسٹ کیلکولیٹ کر لی, اور ٹوٹل کاسٹ کیلکولیٹ کرنے کا جو کام ہے اس کو کاسٹ ایسٹیمیشن کہتے ہیں. یہ ہسٹوریکل پروجیکٹس پہ بھی ہوتی ہے, یہ کرنٹ پروجیکٹس کی بیس پہ بھی ہوتی ہے. یہ کوئی ہسٹوریکل پروجیکٹ جیسے 9th ایونیو بن چکی ہے, یا کوئی ایسی روڈ بن چکی ہے اور آپ 10th ایونیو بنانے جا رہے ہیں, یا کوئی اور دوسری روڈ, تو آپ سی ڈی اے کے پاس جائیں گے اور ان سے فیزیبلٹی رپورٹ کی ڈیمانڈ کریں گے, اور اس کے بعد آپ بجٹ بنائیں گے. بجٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایسٹیمیشن کو ڈیوریشن پہ اپلائی کر دینا. اگر آپ ڈیوریشن پہ کیسے تو نہیں کہتے 5 سالہ منصوبہ, 10 سالہ منصوبہ, 15 سالہ منصوبہ, بھائی ٹوٹل کاسٹ کیلکولیٹ کر لی ہے, کاسٹ ایسٹیمیشن ڈن ہوگی.
اب اپنی پلاننگ کے اندر آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کو آرکیٹیکٹ چاہیے تو کس دن چاہیے, آپ کو فنڈنگ اتھارٹی کی خدمات چاہیے تو کس دن چاہیے, آپ کو سپلائز کے لیے کوئی چیز یا وہیکلز یا ٹرانسپورٹیشن چاہیے تو کس لیے چاہیے اور کب چاہیے. اسی حساب سے ڈونر آپ کو, اسی حساب سے اسپانسر آپ کو فنڈنگ جو ہے وہ ایشو کرے گا. اگین پروگرام لیول کی بات کی جائے تو پروگرام از اے سیٹ آف پروجیکٹس. بہت زیادہ پروجیکٹس مل کے پروگرام کے ویژن کو اچیو کرتے ہیں. میں کہتا ہوں جی ہیلتھ اویئرنیس پروگرام. اب ہیلتھ اویئرنیس پروگرام ان ویئر, ہیلتھ اویئرنیس پروگرام لیٹس سے جی ہیلتھ اویئرنیس پروگرام ان سندھ. اب ہیلتھ اویئرنیس پروگرام ان سندھ کے اندر کتنے ڈسٹرکٹس ہیں, کتنے ڈویژنس ہیں, کیا آپ ہر ایک ڈویژن کے اندر, ہر ایک ڈسٹرکٹ کے اندر ایک ایک پروجیکٹ کو ہیلتھ اویئرنیس کا اگر آپ کریں تو سارے کے سارے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ کمبائنڈلی ہیلتھ اویئرنیس ان سندھ کے لیے کام کر رہے ہیں. تو پروگرام کا ویژن ایک ہوتا ہے اور پروگرام از کمپرائزڈ آف ویریس پروجیکٹس, اور ہر پروجیکٹس کا, اور یہ ضروری نہیں کہ وہ پروگرام جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہو ان پروجیکٹس کے اوپر. ہر پروجیکٹس کا اپنا ایک گول ہوتا ہے اور سارے گولز کو اچیو کریں تو پروگرام لیول گول جو ہے وہ اچیو ہوتا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پروگرام لیول پہ جو ہیڈز ہیں نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن کا, جو بورڈ ہے, جو سی ای او ہے, یا جو بھی اس کو مانیٹر کر رہے ہیں, چیئرمین بورڈ ہے, وہ یہ چیز کا اندازہ لگائے, اس چیز کو باور کروائے کہ پروگرام لیول پہ اوور آل کتنا ایکسپینڈیچر آ رہا ہے اور اس کے اندر جو پروجیکٹس ہیں اس کے اندر کتنا ایکسپینس آ رہا ہے, اور اس کے اندر ہم لوگوں نے کس کو زیادہ ریسورسز دینے اور کس کو ہم نے ماڈریٹ دینے اور کس کو کم دینے. تو یہ چیز اندازہ لگانا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ فائنینشیل اینڈ آپریشنل ڈیٹا کو ٹریک کریں اور اس کے حساب سے ڈیسیژن لیں. دین ڈیٹا آفرز نان پروفٹس مینز آف میئرنگ دیئر پروگرس. یقیناً آپ اگر میٹرک میں تو آپ کو اپنی رزلٹ کارڈ سے پتہ لگے گا کہ جی میرا رزلٹ یہ ہے. اگر آپ ایف ایس سی میں آپ کو اپنے رزلٹ کارڈ سے پتہ لگے گا یہ میرا رزلٹ ہے. تو ڈیٹا سے پتہ لگ رہا ہے کہ آپ کا رزلٹ یہ ہے. اب آپ اس میں پاس ہوئے یا فیل ہوئے یہ ایک علیحدہ ریزن ہے, لیکن نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن کے اندر بھی اگر آپ نے اپنی پروگرس کو میئر کرنا ہے, اپنی ورتھ کو میئر کرنا ہے, کیا آپ کمیونٹی کے لیے اتنے ویلیوبل تھے جتنا آپ نے اپنی رپورٹس میں, پلانز میں مینشن کیا, تو آپ نے اپنی پروگرس کو میئر کرنے کے لیے یو ریکوائر ڈیٹا. نا ڈیٹا پروگرس کا تو ہے, پروگرس بتا دیا کہ بھئی اتنے % لوگوں کو ہم لوگوں نے امداد دے دی. کیا آپ کا مشن اس سے اچیو ہوا, کیا آپ کا ویژن اسے اچیو ہوا, کیا وہ ڈیٹا جو آپ نے ایکسٹریکٹ کیا آفٹر امپلیمنٹیشن آف پروجیکٹ یا امپلیمنٹیشن آف پلان, اینی سارٹ آف اے پلان, کیا اس کی جو ریزلٹس تھے کیا وہ کمیونٹی کے ریزلٹس کے ساتھ کمپلائی کر رہے تھے, کیا کمیونٹی کو اتنی ہی سروسز دیں جتنی سروسز کا مینشن کیا ہوا تھا اپنے رپورٹس کے اندر. یہ آپ کو کیا چیز بتائے گی, یہ آپ کو ڈیٹا بتائے. سو ڈیٹا از اے مین آف میئرنگ دیئر دا پروگرس ٹوورڈز اچیومنٹ آف واٹ, ٹوورڈز اچیومنٹ آف مشن, بٹ آلسو اے وے آف امپروونگ دا پروگرس. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا مشن اچیو نہیں ہوا تو یو جسٹ سیٹل یور سیلف اوور دیئر, ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں. میں نے جیسے آپ کو بتایا پرابلم مینس وٹ ٹو ڈو نیکسٹ. تو آپ نے یہ اندازہ لگانا ہے کہ جو ڈیٹا ہے اتنا ویلیوبل ہے, اس سے ہم اپنی پروگرس کو ہم کس طریقے سے امپروو کر سکتے ہیں, کس طرح ایک کنٹینیوس امپروومنٹ کی طرف ہم جا سکتے ہیں. وائی ڈیٹا, وٹ ڈیٹا اینڈ ہاؤ, کس طرح کا ڈیٹا اور کس طرح. When their missions are collectively affecting change in the world, their progress is important. جو ڈیٹا آپ کے پاس آیا آپ نے اسے یہ اندازہ لگایا کہ جی یہ جو مشن ہے یہ ہم اچیو کرنے جا رہے ہیں, ہم کلوز ہیں اس مشن کو اچیو کرنے کے لیے, تو پروگرس جو ہے اس سے بھی آپ کو اندازہ لگ جاتا ہے. اور یہ جو ڈیٹا ہے یہی آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کتنے پروگریسو تھے. وداؤٹ ڈیٹا اٹ از امپاسبل ٹو میئر فائنینشیل اینڈ آپریشنل ہیلتھ, identify problems and measuring organizational impact. So again وہی بات ہے جو بات میں نے آپ کو بتائی کہ ڈیٹا کے بغیر آپ فائنینشیل اینڈ آپریشنل ہیلتھ جو آرگنائزیشن کی ہے, نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن کی ہے, اس کو میئر نہیں کر سکتے, ان کے پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے کہ کیا کیا مسئلے مسائل موجود ہیں. ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے جو گریوینس پالیسی کی میں نے آپ سے ڈسکس کیا, سیکچوئل ہراسمنٹ پالیسی آپ سے ڈسکس کیا, موٹیویشنل پالیسی آپ سے ڈسکس کیا, کنفلکٹ آف انٹرسٹ پالیسی آپ سے ڈسکس کیا, اور ڈیٹا کلیکشن پالیسی میں نے آپ سے ڈسکس کی, اس کے انکمنگ میل آؤٹ گوئنگ میل پالیسی, HR کی ساری پالیسیز میں نے آپ سے ڈسکس کی.
جب تک مجھے یہ نہیں پتا لگے گا کہ میرے امپلائیز جو ہیں آرگنائزیشن کے اندر وہ کتنے ولنگ ہیں کام کرنے کے لیے، اس وقت تک میں ان کی نہ جاب انلارجمنٹ کر سکتا ہوں، نہ ہی میں ان کی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کر سکتا ہوں. جب تک مجھے یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ میرے آرگنائزیشن کے امپلائیز کی سکلز، ان کی کیپبلٹیز، ان کی کیپیسٹیز کیا ہیں، تو میں اندازہ نہیں لگا سکتا میں کس طریقے سے ڈیسیژن میکنگ کروں. اگین کوئی سیکچوئل ہیراسمنٹ کیس بھی ہوا تو آپ کو ڈیٹا ایویڈنسز چاہیے. ایویڈنسز کے بعد ہم اندازہ لگائیں گے کہ کیا یہ کیس جو ہے ان فیور آف ہوم جا رہا ہے، کس کی غلطی تھی، کس نے کس کو ہیراس کیا اور کس طریقے سے کیا. اور یہ بھی میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ جب تک آپ کی پالیسیز جو ہیں وہ ساؤنڈ نہیں ہوں گی اور آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے وقت اپنے ڈیٹا کو ریٹریو نہیں کریں گے یا ڈیٹا کو نہیں نکالیں گے کہ کیا ان پالیسیز کا پازیٹیو امپیکٹ ہوا، کیا ان پالیسیز کا نیگیٹو امپیکٹ ہوا، تب تک آپ کو اندازہ نہیں لگے گا. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ جو پالیسیز بنا رہے ہیں، جو ریٹن گائیڈ لائنس بنا رہے ہیں، جو ریٹن پروسیجرز آپ بتا رہے ہیں، جو ریٹن اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز آپ بتا رہے ہیں، جو فیزیبلٹی رپورٹ بھی ایون دو آپ بنا رہے ہیں، آپ جب اس کو امپلیمنٹ کرنے جاتے ہیں تو آپ فیڈ بیک کے ایلیمنٹ سامنے رکھیں. کیونکہ امپلیمنٹیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے امپلیمنٹ کر دیا اور یو آر ناٹ بادرڈ اباؤٹ یور ریزلٹس. آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے ریزلٹس جو ہیں پازیٹیو نیچر کے ہیں، نیگیٹو نیچر کے ہیں، کیا وہ آرگنائزیشن کو پازیٹیو طریقے سے امپیکٹ کریں گے، کیا یہ آرگنائزیشن کو نیگیٹو طریقے سے امپیکٹ کریں گے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ to understand the worth of the data in order to have financial and operational health in picture, in streamline. So یہ بہت ضروری ہے. What data matrices are non-profit selecting, collecting and tracking, and how they are using that data to make decisions. Again, it depends upon the theme, in which theme organization is working. Like I have told you, advocacy جیسے ایک example ہے، ایک theme ہے جو یہ آغا خان رولر سپورٹ پروگرام ہے. دیٹ از اندر تھیم، دے آر ورکنگ آن دا رولر سپورٹ پروگرام. دین ایگریکلچر از اندر تھیم. جب آپ علاقے میں جاتے ہیں آپ یہ بھی پتہ لگاتے ہیں کہ کتنی زمین ہے، کتنی جیرب زمین ہے، کتنے کنال زمین ہے، کتنے مرلہ زمین تھی اس کمیونٹی کے پاس، اس انڈیویجول کے پاس، اور کس طریقے سے وہ اپنے رہن سہن کر رہا تھا، کس طریقے سے وہ اپنا گزارا کر رہا تھا. جو اچھی نان پروفٹ آرگنائزیشنز کام کر رہی ہوتی ہیں، جو اچھے طریقے سے ایسن طریقے سے اپنے کام کو انجام دے رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے ڈیٹا ڈیسیژن میکنگ پروسیس کو اسٹریم لائن کرتے ہیں. اور ان کا جو اسٹریم لائن ڈیٹا ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہوتا ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے نیومرس پاسبلٹیز فار نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن ٹو آپٹیمائز دیئر پروگرامس، ٹو آپٹیمائز دیئر پروجیکٹس، ٹو آپٹیمائز دیئر سیلز ٹو گرو اور ٹو ڈیولپ اینڈ ٹو امپروو دیئر سیلز. سو یہ ڈیٹا کی جو ویلیوبلٹی ہے، یہ ڈیٹا کی جو امپورٹنس ہے، وہ ڈیٹا ڈیسیژن میکنگ پروسیس کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کو کس طریقے سے آپ انفارمیشن میں کنورٹ کرتے ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا when data is processed it is known as information. جب چھوٹی آرگنائزیشنز کی بات کی جائے وہ بھی ڈیٹا کے ساتھ پلے آن کرتے ہیں، اور ایون اسمال آرگنائزیشن کین یوز ڈیٹا such as feedback, surveys, self-assessments to measure their impact and determine what is working well and what needs to be addressed. کون سی ایسے ایشوز ہیں جو کہ ایڈریس نہیں ہوئے، کون سے ایسے مسئلے ہیں جن پہ لائٹ نہیں ڈالی گئی یا جن پہ کنسنٹریٹ نہیں کیا گیا، جن کے اندر امپرومنٹ کی گنجائش ہے. سو یہ اندازہ لگانا بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ ڈیٹا کلیکشن ہوگی کس طریقے سے؟ either you go with the observations, either you go with the surveys, either you go with the decision making techniques, either you go with the creativity techniques, either you go with the large scale survey. آپ کوئی ورکشاپ کنڈکٹ کر لیں، آپ کوئی فوکس گروپ ڈسکشنز کر لیں. آپ آنے والے سلائیڈز میں آپ سے شیئر کروں گا کہ کس طریقے سے ایک ریسرچر نے فوکس گروپ ڈسکشن کی، لوگوں نے ڈیٹا کی ویلیوبلٹی کے بارے میں، ڈیٹا کی امپورٹنس کے بارے میں، ڈیٹا کی جو کلیدی کردار ہے ڈیسیژن میکنگ کے اندر، اس کے بارے میں کیا رائے دی اور کس طریقے سے رائے دی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن چھوٹی آرگنائزیشن ہو یا نان پروفٹ سیکٹر بڑی آرگنائزیشن ہو، دونوں آرگنائزیشنز کے اندر ڈیٹا کی امپورٹنس، ڈیٹا کی ویلیوبل ہونے کی وجوہات بہت زیادہ ہیں. کیونکہ ڈیسیژن میکنگ ٹوٹل ڈیپینڈ کر رہا ہے آپ کے ڈیٹا کے اوپر کہ آپ کا ڈیٹا کس نیچر کا ہے. کیا وہ صرف انٹرنل آرگنائزیشنل ڈیٹا تھا، کیا وہ ایکسٹرنل آرگنائزیشن ڈیٹا تھا. تھوڑا سا میں یہ آپ کو عرض کرتا چلوں کہ نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن کے اندر دو میجر ڈپارٹمنٹس ہیں. ون از ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ، ادر ون از فیلڈ اسٹاف اور فیلڈ ڈپارٹمنٹ. سو جب فیلڈ کے لیے پالیسیز امپلیمنٹ ہوتی ہیں اس حساب سے ڈیٹا لیا جاتا ہے. فیلڈ کے اندر جتنا بھی کام ہوتا ہے، جیسے ورلڈ فوڈ پروگرام ہے، کس طریقے سے اندازہ لگائیں گے کہ سوات میں ہم لوگوں نے 50,000 ٹن جو ہے وہ ویٹ دے دی ہے.
کس طریقے جب تک ان کے پاس ڈاٹا نہیں ہوگا. جلوزائی کیمپ میں آپ چلے جائیں, بڑے بڑے ان کے جلوزائی کیمپ کے اندر بڑے بڑے شٹرز ہیں, بڑے بڑے جناب ٹینٹس لگے ہوئے ہیں, اور اس کے اندر ساری ویڈ, ساری خوراک, ورلڈ فوڈ پروگرام از اے بگ آرگنائزیشن, اور اس کی اگر اندازہ لگایا جائے کس طریقے سے وہ منور کر رہے ہیں فرام ون پوائنٹ ٹل اندر پوائنٹ, اور کس طریقے سے عوام الناس کو ایسے تو نہیں نعرہ مارتے کہ وی فیڈ پیپل, وی فیڈ دا ورلڈ. ورلڈ فوڈ پروگرام از کنسیڈرڈ ایز اے ٹرانسپیرنٹ سسٹم, اور اگر اس کے اندر بھی ڈاٹا کی ویلیوبل ہونے کی وجوہات, ریزنز موجود ہیں, تو ایک چھوٹی آرگنائزیشن کو بھی اگر اٹھا لیا جائے تو اس کے اندر بھی ایسا ہی ہے. سیشن این جی او کی بات کی جائے, ڈوری کا ایشوز ہیں, کتنے پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو کہ جہیز کی لعنت کی وجہ سے پریشان ہیں, کتنے پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنی بیٹیوں کے لیے جہیز جمع نہیں کر سکتے اور ان کی شادیاں نہیں ہوتی. سیشن این جی او اس پہ کام کر رہی ہے, اور جتنا بھی ڈاٹا جمع کر رہی ہے عوام الناس سے, کمیونٹی سے, لوگوں سے, وہ اسی تھیم پہ جمع کر رہی, اور اسی کی حوالے سے پروجیکٹس کو, پروگرامز کو انیشیٹ کیا جاتا ہے, اور اسی حوالے سے امپلیمنٹیشن کی جاتی ہے. اور امپلیمنٹیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے پروجیکٹ پروگرام امپلیمنٹ کر دیا ڈاوری ایشو پہ, اور آپ نے اویئرنیس لوگوں کو کریٹ کرنے کے لیے پروجیکٹ, آپ نے بعد میں ان پٹ ان سے فیڈ بیک نہیں لی. فیڈ بیک لیں گے تو پتہ لگے گا کہ کمیونٹی نے اس پروگرام سے کتنا بینیفٹ اٹھایا, کتنا ایڈوانٹیج لیا, کس حد تک وہ اپنے آپ کو امپروو کر سکے. کیا ان کے ہاتھ اسی طرح رہیں گے, کیا ان کے ہاتھ اوپر نہیں آئیں گے؟ تو مین مقصد نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن کا ہے کہ وہ موبلائز کرے کمیونٹی کو, وہ اپنی مدد آپ کے تحت کھڑی ہو سکے, وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے کام کر سکے اور اپنی ذریعہ معاش کو جمع کر سکے. So it is very important. Surveys are there. Survey large scale sample پہ ہوتا ہے. اگر صرف چھوٹا سکیل ہے تو کوسچنیئر تک ہی چلے گا. اگر آپ یہ چیز یاد رکھیں کہ کوالیٹیٹیو ریسرچ ہے اور کوانٹیٹیو ریسرچ ہے. ریسرچ کے دو پہلو ہیں نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن میں. اگر میں نے نمبرز کے ساتھ پلے آن کرنا ہے تو میں کوسچنیئر لے جاؤں گا, اس کے بعد 1 2 3 4 5 6 7 اسکیل لگا دوں گا, اسٹرانگلی ایگری سے اسٹرانگلی ڈس ایگری تک, اور میں جا کے اندازہ لگا لوں گا 100 یا 200 لوگوں سے کہ بھئی ان کی کیا رائے ہے. لیکن اگر میں جاؤں گا کہ میں یہ پتا کروں کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو کہ ایڈز کی وجہ سے جو ہے وہ پریشان ہیں, اور وہ مجھے اندازہ لگانا مشکل ہو جائے گا. تو اس کے لیے مجھے انٹرویوز کنڈکٹ کرنے پڑیں گے ان لوگوں سے جو کہ ایچ آئی وی ایڈز پیشنٹس ہیں. ان لوگوں سے جا کے مجھے کیس اسٹڈیز پریپیئر کرنی ہوگی, اور کیس اسٹڈیز پریپیئر کرنے کے بعد مجھے یہ اندازہ لگانا پڑے گا کہ کتنے لوگ جو ہیں ان کو اسٹیگمیٹائز اور ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے جن کو ایڈز کی ملحق بیماری ہے. تو ویل فنکشن جو نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اندازہ لگائیں کہ وٹ ڈیٹا از امپورٹنٹ, ہاؤ اٹ از امپورٹنٹ, اور ڈیٹا جو ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن. سو وٹ سارٹ آف ڈیٹا نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن یوٹیلائز. نیئرلی جتنی بھی نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشنز ہیں دے ٹریک دیئر پرفارمنس بائی اے میٹرکس. بار چارٹ سے, پائی چارٹ سے وہ اندازہ لگاتے ہیں. اب مچ لوور پرسنٹیج یوز دا ڈیٹا دے کولیکٹ ٹو میک اسٹریٹجی اور پروگرام لیول ڈیسیژن. بہت کم دیکھا گیا کہ ڈیٹا کا استعمال کر کے پروگرام لیول ڈیسیژنز اور اسٹریٹجی کے بارے میں بہت کم ایسی پرسنٹیج موجود ہے. لیکن اب اوور آل جتنی بھی آرگنائزیشن ہے, سیو دا چلڈرن کو لے کے یہ آکسفیم جی بی کی بات کر لیں, سیشن این جی او کی بات کر لیں, ایکشن اگینسٹ ہنگر کی بات کر لیں, آغا خان رورل سپورٹ پروگرام کی بات کریں, وہ ساری کی ساری این جی اوز جتنی بھی ہیں, وہ سارے کے سارے ادارے جتنے بھی ہیں, وہ سب ڈیٹا کی امپورٹنس کو سامنے رکھ کے اور اپنے ڈیسیژن جتنے بھی ہیں وہ سامنے لیتے ہیں. تو اٹس امپورٹنٹ کہ آپ مارکیٹنگ کے بارے میں بھی اندازہ لگائیں, آپ کمیونیکیشن کے بارے میں بھی اندازہ لگائیں, آپ انٹرنل ڈیٹا ایکسٹرنل ڈیٹا جتنا بھی ہے اس کے بارے میں, اور ٹیکنالوجی کون سی استعمال ہو رہی ہے اس کے بارے میں بھی اندازہ لگانا بہت زیادہ ضروری ہے. دین فائنینشیل اینڈ انٹرنل آپریشنز ڈیٹا کو لے کے چلوں تو ڈیٹا ٹریک بائی ریسپونڈنٹس انکلوڈ ٹیپیکل فائنینشیل میٹرکس لائک ایکسپینسز کتنے ہوئے, انکم کتنی جنریٹ ہوئی, کیش آن ہینڈ کا کتنا ہوا, ایز ویل ایز آپریشن میٹرکس سچ ایز والنٹیئر آرس کتنے سرو کیے امپلائیز نے, اسٹاف ٹریننگ کتنی سرو کی. تو یہ ساری کی ساری شرائط یہ آپ کی ایچ آر مینول میں لکھی ہوئی ہیں, ایچ آر پالیسیز میں لکھی ہوئی ہیں, جس کے بارے میں نے آپ کو کلیئر کٹ بتایا تھا کہ سیلری کے حساب سے کیا پالیسی ہوگی, ورکنگ آورس کے لحاظ سے کیا پالیسی ہوگی, انکم کے لحاظ سے کیا پالیسی ہوگی, ایکسپینسز کے لحاظ سے کیا پالیسی ہوگی, اور کیش آن ہینڈ
کیش ڈسٹریبیوشن کے لحاظ سے, فیلڈ ڈسٹریبیوشن کے لحاظ سے کیا پالیسی ہوگی, اسٹاف ٹریننگ کے لحاظ سے کیا ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پالیسی کیا پالیسی ہوگی, اور اسی حساب سے جب وہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ دے دی جاتی ہے, جب لوگوں کے والنٹیئر آرٹس کو چیک کیا جاتا ہے, جب لوگوں کی پرماننٹ آرٹس کو بھی چیک کیا جاتا ہے, تو وہ ڈیٹا بتاتا ہے کہ واقعتاً اس ملازم نے, اس امپلائی نے اس حد تک کام کیا جس حد تک ضروری تھا, اپنے آپریشنل ایسپیکٹس کے لحاظ سے کیا ایکسپینسز اسی طریقے سے ہوئے جس طریقے سے آپ نے پلان میں مینشن کیا تھا. تو یہ آپ کو ڈیٹا بتائے گا, اور ڈیٹا یہ صرف یہاں تک نہیں, وہ یہ بھی بتائے گا کہ کس نے کس حد تک کتنے آرٹس ویسٹ کیے اس کرنٹ تھیم پہ, اس فلاں کمیونٹی کے ساتھ, اور اس سے کیا پروڈکٹیوٹی اچیو ہوئی. دین فوکس گروپ ڈسکشنز کی ایک میں آپ کو ایگزامپل دیتا چلوں, اس میں ایگزامپل بھی ہے, اور کنسلٹنٹس ان آور فوکس گروپ جس ریسرچ سے میں نے یہ چیز پک کی, دے ور کوئک ٹو پوائنٹ آؤٹ دیٹ ڈفرنٹ تھنگس فائنینشیل اینڈ آپریشنل ڈیٹا کین شو آرگنائزیشنز. اگر آپ فائنینشیل اینڈ آپریشنل ڈیٹا کو ساتھ رکھتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ معلومات آپ کے سامنے آرگنائزیشن میں آتی ہیں. فار ایگزامپل, اٹ کین ہیلپ دیم ٹیک ڈیسیژنز, ٹیک ایکشنز دیٹ منیمائز اوور ہیڈ اور شو دا افیکٹونیس آف مینجمنٹ اور the composition and health of an organization board of directors. So پہلی چیز تو فوکس گروپ ڈسکشن سے جو کہ ریسرچ میں آپ کے سامنے ایکسپلین کر رہا ہوں, اس میں جو فوکس گروپ ڈسکشن ہوئی اس سے یہ چیز آپ کے سامنے آ گئی کہ جو فائنینشیل اینڈ آپریشنل ڈیٹا ہے اس کی اگر انفارمیشن آپ کے پاس موجود ہے تو آپ یہ اندازہ ضرور لگا سکتے ہیں کہ کتنے اوور ہیڈز ہیں آپ کے, کہ آپ سے زیادہ خرچہ تو کسی جگہ پہ نہیں ہو گیا, افیکٹونیس آپ کی مینجمنٹ کی کتنی ہے, بورڈ آف ڈائریکٹرز کتنے کمپوزیشن اینڈ ہیلتھ ان کی کیا چیمپئن شپ ہے, وہ کس طریقے سے کمپوزیشن ان کی ہیلتھ کے حوالے سے کیا ہے. تو یو کین ایزیلی انڈرسٹینڈ what with the help of financial and the other data, that financial and operational data, you can understand کہ کیا ڈیٹا کی امپورٹنس موجود ہے. Then management, like with the definition of management, it's an art of creating an environment in which you provide inputs, take outputs with efficiency and with effectiveness. لیکن management of staff کی بات کی جائے تو you guys, we have understood that management کی اپنی policies ہیں, اور staff induction, staff hiring, ٹرن اوور ریٹ کو مینیمائز کرنا, ٹریننگ دینا لوگوں کو, ایکسپرٹیز میں اضافہ کرنا, ان کی والنٹیئر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو ایتھکس کی پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا, سیکچوئل ہراسمنٹ پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا. سو مینجمنٹ از کین ٹو ہیو اے اسموتھ لرننگ, اسموتھ پروسیس گوئنگ آن, اور وہ اس چیز پہ کین ہوتے ہیں کہ ان کی پروڈکٹیوٹی, ان کی افیکٹونیس زیادہ سے زیادہ ہو امپلائیز کی, اور وہ ود دا ہیلپ آف ساؤنڈ پالیسیز جو کہ ٹاپ لیول مینجمنٹ بنا دیتے ہیں. اور پارٹنر کے ریسورسز کیا ہیں یہ بھی مینجمنٹ کے لیے اندازہ لگانا ضروری ہے. تو دیٹس وائی ڈیٹا کی امپورٹنس اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے. آپ نے ٹرن اوور, لوگ زیادہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, اس کو ٹرن اوور انٹینشنز کہتے ہیں, لوگوں کی انٹینشنز ہیں کہ لوگ چھوڑ جائیں گے نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن کو, اس کو کس طریقے سے آپ نے منیمائز کرنا ہے. تو ڈیٹا کی امپورٹنس ادھر بہت زیادہ ہے. ایگزامپل دیتا چلو, ایک فوکس گروپ پارٹیسپینٹ ایک یوتھ سروسز نان پروفٹ آرگنائزیشن کی طرف سے, ہی نوٹڈ دیٹ دس آرگنائزیشن یوزز اکوپمنٹ یوٹیلائزیشن اینڈ ممبر ریٹینشن ڈیٹا ٹو ہیلپ میئر آپریشنل ایفیشنسی. یہ ایک آرگنائزیشن کے جو یوتھ سروسز کی آرگنائزیشن ہے نان پروفٹ سیکٹر, ان کے ایک نمائندہ تھے, ان کے فوکس گروپ پارٹیسپینٹ نے یہ چیز بولی کہ آرگنائزیشن جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے اکوپمنٹ یوٹیلائزیشن, کتنا اکوپمنٹ یوٹیلائز کیا اور کتنی لوگ ریٹین ہو رہے ہیں آرگنائزیشن کے اندر. ریٹینشن مینز آرگنائزیشن کے اندر وہ سیٹسفائی طریقے سے آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ٹرن اوور ریٹ ہائی نہیں کر رہے ہیں, مطلب کہ لوگ چھوڑ کے نہیں جا رہے. اور یہ اندازہ لگانا ضروری ہے کہ یہ دونوں چیزیں, اکوپمنٹ یوٹیلائزیشن اینڈ ممبر ریٹینشن, جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ ہیلپ کرتا ہے میئر کیا, کس چیز کے بارے میں, آپریشنل ایفیشنسی کے بارے میں, کہ جو بھی نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن کی تھیم ہے جس میں نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن کام کر رہی ہے وہ کتنے ایفیشینٹ ہے. اور یہ چیزیں کون سی چیزیں بتا رہی ہیں یوتھ سروسز کے اندر, اکوپمنٹ یوٹیلائزیشن اینڈ ممبر ریٹینشن جو ہے وہ یہ چیز بتا رہا ہے کہ آپریشنل ایفیشنسی ان کی آرگنائزیشن میں کیسی ہے. ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایٹ اے ڈومیسٹک وائلنس پریونشن آرگنائزیشن نے رپورٹ کیا that her non-profit sector monitor
organization monitor volunteer hours to understand how many hours they can expect at different times of the year. تو یہ جو آرگنائزیشن ڈومیسٹک وائلنس پریونشن آرگنائزیشن, اس نے یہ چیز رپورٹ کی, اس میں جو فیمیل ہیں انہوں نے یہ چیز رپورٹ کی کہ جو نان پروفٹ جو ان کی آرگنائزیشن ہے وہ مانیٹر کر رہی ہے جتنے بھی والنٹری آورز ہیں جو ویسٹ ہو رہے ہیں ایک کام کے لیے, کہ فیوچر میں بھی اتنی ہی پرسنٹیج یا اس سے زیادہ لوگ والنٹری کام کریں گے. تو ان کو یہ اندازہ لگانا ضروری ہے فیوچر بجٹنگ کے لیے, فیوچر پراسپیکٹس کے لیے, اور پھر یہ بھی اندازہ لگانا ضروری کس کس وقت سال کے اندر کس کس وقت والنٹیئر آورز جو ہیں لوگ زیادہ دے رہے ہیں. ایک انٹرویو کی ایگزامپل دیتا چلوں آپ کو. انہوں نے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے یہ چیز بولی کہ I rely heavily on the data so I can produce reports that show the value of each office, said another executive director, helping her organization make decisions as to the viability of an office when a lease is up, for example, as well as to judge whether or not to invest more resources into a service or community. So it is very important that again she is relying heavily on the data just to make reports کہ بھئی کس کمیونٹی کو کتنی حد تک ضرورت ہے, کون سی کمیونٹی انڈر پریولیج سوسائٹی میں رہ رہی ہے اور کتنی پرسنٹ وہ کمیونٹی انڈر پریولیج رہ رہی ہے, کتنی پرسنٹ کمیونٹی جو ہے وہ پاورٹی لائن سے اوپر ہے ایک خاص علاقے کے اندر, اور کتنی پرسنٹ ہے جو کہ پاورٹی لائن سے نیچے ہے. So it is very important to understand, and she is again very much right. She rely heavily on the data. She make reports out of it, اور اس کی وجہ سے یہ اندازہ لگانا ضروری ہے کہ کون کون سے ریسورسز کس طرح کے کون سی کمیونٹی کو ریکوائرڈ ہیں. Then is marketing, communication and fundraising data. While many non-profit sector organizations, they are tracking various types of marketing, communication and fundraising data, what we refer to as outreach data. Our survey indicated a surprisingly low number are actually using that data to make decisions. Well, it's very important. اگر آپ کسی علاقے میں کمیونٹی بیس موبلائزیشن کر رہے ہوں یا آپ کسی علاقے میں نیڈ اسسمنٹ کر رہے ہیں علاقے میں جا کے, تو آپ علاقے میں جا کے جتنی بھی پروڈکٹس ہیں, جتنی بھی کمیونٹی وہ پروڈکٹس جو استعمال کر رہی ہے, کنزیومیبل آئٹمس بھی استعمال کر رہی ہیں کنزیومرز, تو ان کا چھوٹی چھوٹی چیزوں کا, آٹا کا, دال کا کیا بھاؤ ہے, کیا ریٹ ہے, وہ آپ پتہ لگائیں گے. اور اس کو پتہ اندازہ لگانے کے بعد آپ جو ہیڈ آف ہاؤس ہولڈ فارمز ہیں جن سے آپ کو ڈیٹا آ رہے ہیں ان فیملی ممبرس کے بارے میں, ان کو آپ کوریلیٹ کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں پرائسز اتنی زیادہ ہیں, یہ کمیونٹی انڈر پریولیج رہ رہی ہے, اس کمیونٹی کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں, اور یہ مارکیٹ کمیونیکیشن یہ آپ کو یہ چیز بتائے گی کہ کمیونٹی کس مقام پہ ڈیفیشنٹ ہے یا ان کے پاس یہ چیزیں موجود نہیں ہیں. تو اسی حساب سے ہم ڈونر سے فنڈنگ مانگیں, اسی حساب سے ہم فنڈ ریزر سے فنڈنگ مانگیں کہ یہاں پہ تو صاف پانی کی بھی جو ہے ضرورت ہے, یہاں پہ تو کھانے کی بھی ضرورت ہے, یہاں پہ تو دال کی بھی ضرورت ہے, یہاں پہ نیوٹریشن کی بھی ضرورت ہے, یہاں پہ ہیلتھ اینڈ ہائیجین کی بھی ضرورت ہے, یہاں پہ تو لائیولیہڈ اسسمنٹ کی بھی ضرورت ہے. اور اس کے بعد اسی حساب سے بجٹ پریپیئر کیا جائے, اور بجٹ پریپیئر کرنے کے حوالے سے مارکیٹنگ کے کنسیپٹ کو اس علاقے کے لحاظ سے کہ مارکیٹنگ کون کون سے پروڈکٹس مارکیٹ ہو رہے ہیں, کون کون سے پروڈکٹس سیل ہو رہے ہیں اور وہ کس پرائس پہ سیل ہو رہے ہیں, اور لوگوں کی کیا اتنی ثوابدید ہے, لوگوں کی کیا اتنی استطاعت ہے کہ وہ یہ چیز برداشت کر سکتے ہیں. اتنی اماؤنٹ کا پروڈکٹ, کیا وہ پانی کی بوتل نیسلے کی برداشت کر سکتے ہیں, کیا اس علاقے میں صاف پانی کی ضرورت ہے, اگر کوئی ایسا نلکا لگا ہوا ہے یا کوئی ہینڈ پمپ لگا ہوا ہے, کوئی کنواں موجود ہے, تو یہ انفارمیشن بھی رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اسی انفارمیشن کو فنڈ ریزر جو ہے وہ ان فرنٹ آف ڈونرز پریزنٹ کرتا ہے. Then fundraisers and marketers have the most specific use for this data. They use data to measure which constituents respond to particular channels of communication and then adjust their tactics to maximize response. Some track the cost of acquisition, mailings against revenue, from the mailings to determine whether a campaign is cost effective or not. So again جو یہ بات چل رہی ہے وہ یہی چل رہی ہے کہ کمیونٹی کے حوالے سے کہ کون کون سی ایسی کمیونٹی کی کانسٹیٹوئنٹس ہیں, ان کو ریسپانس چاہیے, یہ آپ کو کس طرح کی ریسپانس چاہیے, کس طریقے سے آپ ٹریک کریں گے کاسٹ کو, اور کس طریقے سے آپ ڈیٹرمن کریں گے کہ جو آپ کی کمپین ہے اس علاقے کے لیے وہ کتنی کاسٹ افیکٹو ہے.
ایک نان پروفٹ فنڈ ریزر نے ایگزامپل اس کی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. اس نے شی سیڈ کہ ہر آرگنائزیشن ہیڈ اے ویری گڈ ریسپانس ٹو اٹس میل نیوز لیٹر ون اے ایئر اینڈ از یوزنگ دیٹ ڈاٹا ٹو ڈیسائڈ ویدر ٹو ڈو مور نیوز لیٹرس اور ٹو ری ڈیزائن ڈفرنٹ ڈاکومنٹ ٹو ٹرائی ٹو اچیو اے سملر ریزلٹ. تو اگین جب آپ ایک این جی او کی بات کریں تو این جی او کی اپنی لائبریری ہوتی ہے, ان کے اپنے نیوز لیٹرز ہوتے ہیں, اور جو نیوز لیٹرز کے اندر جو ایفرٹس انوالو ہوتی ہیں اس میں فنڈ ریزر بھی ہوتا ہے. ظاہری بات ہے نیوز لیٹر ایسے تو نہیں چھپتا, اس کے لیے فنڈ چاہیے ہوتا ہے, اور اگین ایڈیٹر بھی موجود ہوتے ہیں, اگین اس کو لکھنے والے رائٹرز بھی موجود ہوتے ہیں, اور وہ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس دفعہ جو نیوز لیٹر گیا اس سے لوگوں نے کتنا فائدہ لیا, اس سے کس حد تک کس بندے کو وہ نیوز لیٹر ریچ ہوا, اور وہ کس بندے کے ہاتھ لگا, اور اس نے کتنی انفارمیشن اس سے ایکسیس کی, اور اس کے بعد وہ دوبارہ سے فنڈنگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اتنے % لوگوں کو ہمارا نیوز لیٹر پہنچ گیا ہے, ہم لوگ اپنا نیوز لیٹر کی نیکسٹ اشاعت جو ہے یا نیکسٹ اس کی جو ہم پبلیکیشن ہے وہ اس دن کریں گے, اس کے لیے ہم لوگوں کو فنڈنگ کی ضرورت ہے, اس کے لیے ہم لوگوں کو ڈفرنٹ ریکوائرمنٹس کی ضرورت ہے. تو اگین مارکیٹنگ, کمیونیکیشن اینڈ فنڈ ریزنگ ڈاٹا کی اپنی ویلیو ہے, اپنی امپورٹنس ہے. Yet one foundation officer researcher spoke with noted that most of the non-profit she deals with don't have systems in place to understand the key metrics that could help them understand the effectiveness of their fundraising strategy, such as donor retention, average gift, and cost per donor. So it is very important because of the fact that again according to her موسٹلی جتنی بھی سسٹمز ہیں, جتنی بھی نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشنز ہیں, ان کے پاس ایسا کوئی میٹرکس یا ایسا کوئی میئر کرنے کا کوئی ایسا میکانزم موجود نہیں ہے جو کہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ جو فنڈ ریزر آپ کے پاس ہے یا آپ کے پاس جو ڈونر موجود ہے اس کو ریٹین کس طرح کرنا ہے کہ آپ کو وہ چھوڑ کے نہ جائے. آپ کے پاس وہ انفارمیشن ہونا ضروری ہے, اور ساتھ ساتھ آپ نے کتنے گفٹس آپ ایشو کر رہے ہیں نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن سال کے, اور کاسٹ پر ڈونر کتنی آ رہی ہے. تو اس طرح کا کوئی جو ہے نا سیٹ کرائٹیریا یا سیٹ ایویلویشن کرائٹیریا کوئی موجود ہونا چاہیے, اور اس حوالے سے ڈاٹا کو کلیکٹ کرنا چاہیے. So tracking programs and outcomes, it's very important because program level جو tracking ہے اس کی آپ کے projects پہ, program چونکہ آپ کے projects پہ comprise ہوتا ہے یا program is comprised of various projects, ایک program کے اندر various projects ہوتے ہیں. So it's very important to equally track the project level outcomes and equally track the program level outcomes. So outcomes جو ہیں وہ ایک large picture ہے اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے projects ہیں, اور tracking program and outcome related data should be the bread and butter for non-profits because it's the one of the best ways to articulate what they are delivering, کیا وہ deliver کر رہے ہیں, and کس حد تک they are delivering on their mission, کس حد تک وہ اپنے مشن پہ ڈیلیور کیے جا رہے ہیں. پروگرام لیول ایویلیویشن کی جائے تو اس کے اندر ہر پروجیکٹ کی ایویلیویشن آئے گی, پروجیکٹس کی آؤٹ پٹس کو چیک کیا جائے گا, اور نیچرلی وہ ساری کی ساری آؤٹ پٹس کمبائنڈ ہوں گی جو کہ پروگرام لیول افیکٹونیس کا ذکر کر رہے ہوں گے. پروگرام کا کیا اسکوپ ہے, پروگرام کا کیا ٹائم ہے, پروگرام کا کیا بجٹ ہے, پروگرام کی کیا کوالٹی ہونی چاہیے, پروگرام کے اندر کیا رسک اسسمنٹ کس طریقے سے ہونی چاہیے, اگین پروگرام کون سا پروگرام سکسیسفل جا رہا ہے, کون سا نہیں جا رہا. جو پروگرام سکسیسفل نہیں جاتا اس کو ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے یا اس کے اندر اور پیسہ لگا کے اس کو بہتر بنایا جاتا ہے, اور فنڈز ڈیمانڈ کیے جاتے ہیں ڈونر سے, اور فنڈ ریز کیے جاتے ہیں. اور پروجیکٹ لیول کی اگر بات کی جائے تو پروجیکٹس آر گورنڈ اکارڈنگ ٹو دا پروجیکٹ مینجمنٹ پلان, اور وہ پروجیکٹ مینجمنٹ پلانس بتاتے ہیں کہ کس حد تک جو پروجیکٹس ہیں وہ سکسیسفل ہیں. انہی پلانس کے اندر اسکوپ کا بھی پلان ہوتا ہے, پروجیکٹ کے ٹائم کا بھی پلان ہوتا ہے, کاسٹ کا بھی پلان ہوتا ہے, کوالٹی کا بھی پلان ہے, HR, رسک, کمیونیکیشن اینڈ پروکیورمنٹ کے بھی پلانس ہیں, اور پروجیکٹ مینیجرز جو نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان پروجیکٹس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیٹ پلان. اور وہ جب پلان امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ کیا یہ جو پروجیکٹ تھا اس نے اپنا سروس اسکوپ جو ہے وہ اچیو کیا کہ نہیں کیا, کیا یہ پروجیکٹ نے اپنے سروس پروجیکٹ اسکوپس اچیو کیے کہ نہیں کیے. So it is very important to articulate your vision, to extend the delivery of your vision because tracking programs and outcomes are important. ان کے لیے ڈاٹا کی ضرورت ہوتی ہے, اور ڈاٹا جو ہے وہ because it's a bread and butter for non-profit sector organization, it is one of the best ways to find out, to articulate what they are delivering, کس حد تک ڈیلیور کیا, اس کے اندر کیا ڈیفیشنسیز تھی, کس طریقے سے امپروومنٹ لا سکتے ہیں, اور کس حد تک اس کے مشن کو اچیو کیا, کس حد تک اپنی پروگرس کو ایفیشینٹ پروگرس کو دیکھا.
Again, programs and outcomes کو track کرنا ضروری ہے. However, data collection does not necessarily translate into strategic decision making. اتنی آسانی سے translate نہیں ہوتا. Another organization in our focus group noted that they collect a certain amount of data related to goals and objectives in their strategic plan and different data every month in aggregate to send to the Department of Education. Again, یہ بہت زیادہ information جتنی بھی amount of data ہے وہ ان کے strategic plans کو اچیو کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کا ویژن کیا ہے, مشن کیا, کیا لوگ واقعی ان مشن اور ویژن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, آبجیکٹیوز کیا ہیں, اسٹریٹجی کس طریقے سے کتنے فیز بائز جو ہے وہ ڈیوائڈ ہوئی تھی, اور اس حوالے سے اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کتنے بجٹ چاہیے, کتنے پروگرامز چاہیے, کتنے پورٹ فولیوز چاہیے, کتنے پروجیکٹس چاہیے, اور جو آپریشنز چل رہے ہیں ساتھ ساتھ ان کا کیا طریقہ کار ہوگا, جو فنکشنل ڈپارٹمنٹس چل رہے ہیں ان کی انفارمیشن کو کس طرح ایکسیس کریں گے. تو اگین اگر آپ نے ایجوکیشن کی تھیم پہ کام کرنا ہے تو ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن جو ہے اس کو انفارمیشن پہنچانا ضروری ہے, اور ڈاٹا کو سینڈ کرنا ضروری ہے, لوگوں سے شیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. دیٹ وڈ لائک ٹو ڈیٹرمن مور اسٹریٹجیکلی وچ پیسز آف ڈاٹا آر نیڈیڈ ٹو میک سرٹن ڈیسیژنز. کون سا ڈاٹا, کس طرح کا ڈاٹا, اور کس تھیم سے ریلیٹڈ ڈاٹا, ناٹ اونلی ٹو آئیڈینٹیفائی دا پرابلمس بٹ ٹو میک شیور دے ہیو دا رائٹ تھنگز ان پلیس ٹو سالو دیم. یہ ضروری نہیں ہے کہ ڈاٹا اکٹھا کر لیا اب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ. یو نیڈ ٹو ہیو رائٹ تھنگس ان آرڈر ٹو امپلیمنٹ یور ڈیسیژن میکنگ. Not surprisingly, organizations that prioritize measures program success are more likely to be collecting this data. وہی organizations جو کہ program level planning define کرتے ہیں, program level success define کرتے ہیں, they are most likely to collect that data. How non-profits are currently using data does not necessarily reflect how they would like to use it. Individuals who participated in our focus group indicated they want to move beyond collecting data and start using those metrics to make strategic ڈیسیژنس. صرف ڈاٹا کی حد تک نہیں رہنا. اگین بتاتا چلوں اسٹریٹجک ڈیسیژنس کی امپورٹنس زیادہ ہے, اسٹریٹجک مینجمنٹ پلاننگ کی امپورٹنس زیادہ ہے, اور اس ڈاٹا کو یوٹیلائز فار پازیٹیونیس کی طرف کرنا ہے. اور انڈیویجولس جو اس ریسرچ سے جہاں سے میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں, دے who participated, they want to move beyond collecting data, they want to go and they want to decide the fate of the strategic decisions. ایک نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن کنسلٹنٹ کے ویوز کے مطابق وی ہیو tons of information about how we change lives, explained the focus group participant. Now we are asking how we measure our effectiveness. پہلے تو انہوں نے یہ چیز بولی کہ ہمارے پاس بہت زیادہ انفارمیشن ہے کہ کس طریقے سے ہم نے زندگیاں تبدیل کرنی ہیں, لیکن ابھی ہم لوگ اس چیز پہ کنسنٹریٹ کریں ہم اپنی افیکٹونیس کو کس طریقے سے بہتر بنائیں. She and her board are looking for the types of data they need to measure in order to demonstrate how they are making changes in their community and having an impact on the people they serve. So again, جو یہ نان پروفٹ سیکٹر کی کنسلٹنٹ جو ہیں, she is more interested in finding out کمیونٹی کے اندر کیا تبدیلیاں لے کر آئے اس ڈاٹا کے ذریعے, اور اس کا کیا امپیکٹ تھا جن لوگوں نے اس کمیونٹی کے لیے, اس انڈر پریویلیج کمیونٹی کے لیے کام کیا. سو ڈاٹا کی امپورٹنس, اس کی خصوصیت, اس کا کلیدی کردار بہت زیادہ جو ہے وہ ویلیویبل ہے. Then natural evolution کی بات کی جائے, for some non-profit organization this is natural evolution. They go from reporting what is required to identifying and tracking metrics that support strategic planning to determining from the outset what data will support potential new. So again, this is a natural process in some non-profit sector organization. وہ ڈاٹا کے ساتھ جو ہے پلے کرتے ہیں اور وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ بجٹ کی ضرورت ہے, جہاں پہ فنڈ ریزنگ کی ضرورت ہے, اور اسٹریٹجک پلاننگ کے لیے کون سا مقام ہے کہ جہاں پہ نئے جو ونڈوز ہیں ان کو اوپن کیا ہو رہی ہیں اور اس پہ کس طریقے سے پیسہ لگایا جائے. سو یہ تو ہم لوگوں نے انٹرنل ڈاٹا کا ذکر کیا کہ انٹرنل ڈاٹا آرگنائزیشن کے اندر کس طریقے سے. دیر از ایکسٹرنل ڈاٹا.
Certain types of organizations, they are interested to track external data, particularly employment rate, environmental جو ڈیٹا ہوتا ہے, and housing, non-profits. So again وہ کوشش کرتے ہیں نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشنز کہ وہ ایکسٹرنل لیول کی بھی انفارمیشن اپنے سامنے رکھیں. اس میں امپلائمنٹ ریٹ کیا چل رہا ہے, کتنے لوگ امپلائڈ ہیں, کتنے ان امپلائڈ ہیں, انوائرمنٹل کے لحاظ سے کتنے درخت جو ہیں وہ کاٹ دیے گئے, کتنے درختوں کو جلا دیا گیا. تو یہ انفارمیشن بھی جو ہے نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن سامنے رکھتے ہیں. کچھ ایگزامپلس جو کہ نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن کے ایکسٹرنل ڈاٹا کے حوالے سے ہیں, ان کو اگر دیکھا جائے تو یہ چیز میں آپ کو باور کراتا چلوں کہ وہ ایگزامپلس جو کہ میں نے جس میں ذکر کیا امپلائمنٹ کے بارے میں, جس میں ہاؤسنگ نان پروفٹ کمپنیز کا ذکر کیا. پھر اسی طرح لاسٹ سلائیڈ کے اوپر جو یہ اندازہ لگایا گیا کہ کہاں کہاں ایگریکلچر کی خدمات ضرورت ہیں, کہاں کہاں ہاؤسنگ چاہیے, کہاں کے لوگوں کو گھر چاہیے, کہاں کہاں فوڈ چاہیے. تو یہ ایکسٹرنل ڈاٹا ہے اور اس کے لیے ہیڈ آف ہاؤس ہولڈ فارم کی ضرورت ہے, اور ہیڈ آف ہاؤس ہولڈ فارم کے ساتھ ٹیم کی ضرورت ہے جو کہ اس علاقے میں جائے اور ایکسٹرنلی وہ ڈاٹا لے کر نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن کے پاس ہے. ایک ٹیکسس بیسڈ جو اسٹیٹس کے اندر یو ایس اے کے اندر ایک ٹیکسس جو ہے اس کی ٹیکسس بیسڈ نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن نے نوٹ کیا دیٹ کہ اس میں جو کنسلٹنٹ کام کر رہی ہے کہ ہر آرگنائزیشن امپورٹڈ اسٹیٹ ڈاٹا about her clients into its own database to help measure how effectively it was keeping clients out of nursing homes and to triage eligible individual to see who was in greatest need of services. So again یہ ایک آرگنائزیشن کی ایگزامپل آپ کے سامنے موجود ہے. Then they are not always within the organization are desired to evaluate the capabilities of evaluation. One consultant told us, but the biggest piece can be getting the data that's outside the organization to determine your effectiveness in terms of آؤٹ پٹس اینڈ آؤٹ کمس. ریزلٹ بیسڈ مینجمنٹ کی بات کریں گے نیکسٹ لیکچر میں, تو اس میں آؤٹ پٹس اور آؤٹ کمس کو زیادہ بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں گے. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشنز ہیں وہ بائر سے ایکسٹرنلی ڈاٹا جتنا بھی اکٹھا کرتے ہیں, ان سے اندازہ لگتا ہے کہ وہ کتنی حد تک سکسیسفل تھے اپنی تھیم کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, اپنے پروگرامس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, اپنے پروجیکٹس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, ٹو نو اف دا سروسز یو آر پرووائڈنگ آر ایکچولی فکسنگ دا ایشوز وچ آر فیسڈ بائی دا مارجنلائزڈ کمیونٹی. جو کمیونٹی مارجنلائز ہے یا انڈر پریولیج ہے, اس کو آپ کی سروسز کس حد تک بینیفٹ پہنچا رہی ہیں, یہ ڈاٹا جو ایکسٹرنل ڈاٹا یہ آپ کو بتائے گا. Some non-profit sector organizations have worked out arrangements. انہوں نے کچھ کیا when they can receive data about their participants in aggregate. One of the organization in our focus group had worked out a partnership with the local university that already had data sharing agreements in place to help skirt some of the privacy and legal issues. اگین ڈاٹا جو آپ جمع کرتے ہیں, ڈاٹا کلیکشن کرتے ہیں, ڈاٹا از ٹوٹل پرائیویٹ, ٹوٹل کانفیڈینشیل اور پرسنل ڈاٹاز بھی ہوتے ہیں اس کے اندر. سو آرگنائزیشنز جو ہیں موسٹلی یہ کرتی ہیں کہ یونیورسٹیز جن کے پاس ڈاٹا کمپائلیشن بینکس ہوتے ہیں, انہوں نے ان سے لنک کر لیتے ہیں, اور ان سے لنک کرنے کے بعد ان سے پارٹنرشپ کرنے کے بعد ان سے ڈاٹا لیا جاتا ہے, اور یونیورسٹیز جو ہے لوکل یونیورسٹی اس چیز میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں. دین کوسچن arises, however, it may not be immediately obvious with whom an organization can partner in order to get this data. So in Pakistan بھی ہم لوگوں کا یہ ڈالما ہے کہ ہم لوگوں کے پاس پیور 100% ایگزیکٹ جو ڈاٹا ہے وہ پہنچتا نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم انفارمیشن کا اندازہ نہیں لگا سکتے کتنے پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ سیلاب کی وجہ سے ہٹ ہو چکے ہیں. بس ایک اپروکسیمیٹلی فگر ہوتا ہے. سو جتنے بھی نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشنز ہیں وہ یہ سوال ان کے اندر اٹھتا ہے, ان کی انوائرمنٹ کے اندر یہ کوشچن اٹھتا ہے کہ کس طریقے سے ہم لوگوں کو ایک جو ایکوریٹ اور اتھینٹک ڈاٹا ہے اس طرح ایکسیس ہوگی. So they do partnership with the various organizations. How does this differ by the type of organization? Again, organization چھوٹی ہو یا بڑی, ان کا چھوٹا بجٹ ہو یا زیادہ بڑا بجٹ ہو, اگین وہ اپنی پروگرس کو ٹریک کرنے کے لیے, اسٹریٹجک پرپسز کو دیکھنے کے لیے ڈاٹا کو سامنے رکھتے ہیں. اس میں ہیومن سروسز اینڈ ہیلتھ آرگنائزیشنز آر مور لائکلی, وہ جب ہیومن سروسز دے رہے ہوتے ہیں یا ہیلتھ آرگنائزیشنز کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ پلانس بناتے ہیں اور پلانس کے اکارڈنگ وہ میئر کرتے ہیں سکسیس کو, وہ اپنے اسکوپ بیس لائن کو پریپیئر کرتے ہیں, وہ اپنی پرفارمنس بیس لائنس کو پریپیئر کرتے ہیں, اور اسی حساب سے وہ مانیٹر کرتے ہیں اپنی سکسیسز کو.
Among the different issues, areas, human services and health organizations, they have defined their plans کہ کس طریقے سے ڈیٹا کو یوٹیلائز کرنا ہے, کس طریقے سے اپنے پروگرام لیول سکسیس کو پانا ہے, کس طریقے سے اپنے پروجیکٹ لیول سکسیس کو پانا ہے, کس طریقے سے اپنے اوور آل آرگنائزیشن لیول کے ویژن کو, مشن کو اچیو کرنا ہے. تو سم آف دس از partially driven by state government reporting or data collection requirements, but could also relate to the fact that the delivery of these programs and services is more measurement oriented. It's not just data jama kar liya aur program chal raha hai aur usko khuda ke aasre pe chhod diya. It means that it's a measurement oriented work, program level or project level, aur bread and butter hai ek non profit sector organization ka program or project. aur agar aap dekhein to unko andaza ye lagta hai ki data jitna jama hua community کی طرف سے, ان سے یہ پتہ لگتا ہے کہ پروگرام اور پروجیکٹ جو نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن کے اندر کام کر رہا تھا وہ کس حد تک سکسیسفل تھا, لوگوں نے اپنی ایفرٹس دی, والنٹیئرز نے اپنے کام کیے, وہ کس حد تک سکسیسفل تھے اپنے اس جو. So again, it's a measurement oriented work. It is a measurement oriented in order to understand the internal culture of the organization, in order to understand the external culture of the organization, in order to understand the society, in order to understand the demographics. So data collection requirements جو ہے that is important for the state government, and وہ data جو ہے وہ state government سے بھی share کیا جاتا ہے. So what are the internal factors? The ability to collect and understand data and the time it takes from these activities are the biggest internal barriers to نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن. آپ نے جتنا بھی انٹرنل فیکٹرز کے لیے انٹرنل آرگنائزیشن کے اندر جتنا بھی ڈیٹا جمع ہو رہا ہے, چاہے وہ آپ کی ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ ہے, چاہے وہ آپ کے آپریشن سے ریلیٹڈ ہے, دیٹ از انٹرنل. اور انٹرنلی جتنا بھی ڈیٹا جمع ہو رہا ہے وہ ڈیٹا ویلیوبل ہے, اس سے ڈیسیژن میکنگ پروسیس, پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے آرگنائزیشن کے لیے. اگین منی اینڈ ٹیکنالوجی were cited less often as primary barriers بٹ اسٹل پلے رولس. پیسہ نہ ہو تو بھی ڈیٹا کلیکشن مشکل ہے, اور ٹیکنالوجی کا ہونا ضروری ہے, کمپیوٹر کا ہونا ضروری ہے. بہت سے سافٹ ویئرز آپ کے سامنے ہیں, اسٹیٹا ہے, SPSS ہے, مائکروسافٹ کی اپلیکیشنز ہے جیسے ایکسل ہے, اس کے اندر ڈیٹا کو کمپائل کر لیا جاتا ہے. The fact remains that a lot of organizations are not tracking data or using it to make strategic decisions. بہت سی آرگنائزیشنز یہ ڈیلیما ہے کہ وہ ڈیٹا کا استعمال صحیح طریقے سے نہیں کر رہی, وہ اسٹریٹجک ڈیسیژنس میں ان کے بڑا فرق پڑے گا, ان کی ڈیسیژن میکنگ پہ بڑا فرق پڑے گا. زیادہ کیسز میں دس از ناٹ بیکاز موسٹلی جو زیادہ آرگنائزیشن دیکھی گئی ہیں اس میں ڈیٹا ڈریون آرگنائزیشنز ہیں, بٹ رادر بیکاز آف دا ویرائٹی آف انٹرنل بیریئرس ان کو فیس ہوتے ہیں ٹریک کرنے کے لیے, ڈیٹا کا استعمال کرنے کے لیے. ڈیٹا کلیکشن از اے بگیسٹ چیلنج, اور یہ آبزرو کیا گیا کہ موسٹلی آرگنائزیشنز آر لیس reluctant to find out the data. اگر وہ reluctant ہیں, وہ ڈیٹا نہیں کو grasp نہیں کریں گے, ڈیٹا کو کلیکٹ نہیں کریں گے, تو again they are going to face lot of dilemmas. Again, data collection, it's again a strategy. آپ ایک questionnaire develop کرتے ہیں جس پہ open ended, close ended questions ہوتے ہیں, اور آپ انٹرویوز بھی کر سکتے ہیں ڈیٹا کلیکشن کے لیے. میں پتہ لگانا چاہتا ہوں کہ جی کتنے لوگوں کس طریقے سے اسٹیگماٹائز اور ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے جو HIV ایڈس پیشنٹس ہیں, تو آپ کو لوگوں کے انٹرویوز کر کے آپ کو اندازہ ہوگا. اور اگر آپ ایک questionnaire لے کے چلے جائیں تو بھی لوگ questionnaire فل کر کے اندازہ لگا دیں گے. تو then data collection is an ability to collect and work with data. اور while slightly more than half of the survey respondents felt confident in their ability. لوگ جو ہیں وہ صحیح رائے دیں, دیٹ از دا مقصد آف ڈیٹا کلیکشن, کہ لوگ آبجیکٹو یہی ہے کہ لوگ اپنے رسپونڈنٹ جو رائے دے رہے ہیں وہ 100% صحیح ہو اور وداؤٹ بائسنس ہو. اگین پرائیورٹی اور ٹائم کا بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. یہ آرگنائزیشن کو بہت ڈیفیکلٹیز فیس ہوتی ہیں اس حوالے سے کہ کس چیز کو پہلے پرائیورٹی دینی ہے, کس چیز کو بعد میں دینی ہے. سو آرگنائزیشن کے جو مینیجرز ہوتے ہیں, پروگرام لیول مینیجرز ہوتے ہیں, وہ ہر چیز ہر اپنے آبجیکٹیوز کو رائٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں, اور رائٹ لکھنے کے بعد پھر اس کو پرائیورٹائز کرتے ہیں اور پھر ڈائریکٹ کرتے ہیں کہ فلاں نے یہ کام کرنا. اب ان کا گورننس کا میکنزم ہے کہ اتنے ریسورسز چاہیے, وہ بھی اگین ڈیٹا سے پتہ لگے گا, اور کس طریقے سے میئرمنٹس کرنی ہے. نان پروفٹس, فار نان پروفٹس وتھ فیور اسٹاف, جن کے پاس بہت کم اسٹاف ہوتا ہے اور بہت تھوڑا بجٹ ہوتا ہے, وہ پرائیورٹیز وہ پھر بھی اپنی پرائیورٹیز بناتے ہیں, اور وہ اپنے آرز بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ پرائیورٹائز کرتے ہیں. اینڈ اف دیر از نو کلیئر ڈیلائنیشن آف میجرمنٹ ڈیوٹیز ان پیپلز جاب ریسپانسبلٹیز, ون نان پروفٹ اسٹافر سیڈ
Figuring out who is going to carve the time out of which job description to do this is a real challenge. آپ کو یہ اندازہ لگانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے امپلائز سے کیا ورکنگ آورز ہیں, ان کی کیا جاب ڈسکرپشن ہے, اسی حوالے سے پھر آپ ان کی پرفارمنس اپریزلس کر سکتے ہیں. اور یہ تب ہوتا ہے جب آپ کی آرگنائزیشن چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو, بٹ دے پرائورٹائز دیئر ورک اینڈ دے ڈائریکٹ دیئر ورک ٹو دا کنسرننگ اسٹاف. Some non-profit sector organizations spread the responsibilities across multiple staffers. Solution with its own set of challenges. Again, responsibilities share بھی کی جاتی ہیں, لیکن اس پہ بھی آپ کو ڈیٹا کی ضرورت ہے کہ کس کی کیا کیپیبلٹی ہے, کس کی کیا کیپیسٹی ہے, کون کس طرح کے اسکلس رکھتا ہے. Again, بہت سی آرگنائزیشنز کے لیے it's not easy. When non-profit staffers tend to have a natural inclination that aligns them move towards working with people than working with numbers. During more pragmatic data planning, like a building the database meeting, again, جو non-profit organization کا staff ہوتا ہے وہ people dependent ہوتا ہے, نہ کہ وہ number dependent ہوتا ہے. Again, expertise is very important to do data analysis. You should know کہ کتنا سیمپل ہے اور وہ کس طریقے سے کلیکٹ ہوا, کیا وہ کوشچنیئر کا استعمال ہوا, کیا وہ انٹرویوز کا استعمال ہوا, کون سی ٹیکنیک استعمال کریں گے تو اس کا انالیسس کریں گے. میں کہتا ہوں کہ جی اس سوال کا آنسر اتنے پرسنٹ لوگوں نے اس کو نیگیٹ کیا, اس کوشچن کو اس پبلک نے, اس رسپونڈنٹ نے اس کو ایکسیپٹ کیا, وہ اس چیز کو مانتا ہے لیکن وہی دوسرا چیز نہیں مانتا, تو یو نیڈ ٹو ٹیل کہ اتنے پرسنٹ ایوریج لوگوں نے یہ رائے دی, اتنے پرسنٹ ایوریج لوگوں نے یہ رائے دی. تو مین مقصد یہ ہے ڈیٹا کلیکشن کا کہ آپ کے پاس وہ ایکسپرٹیز ہوں جو کہ آرگنائزیشن کے پاس نہیں ہوتی, کہ وہ اندازہ لگا سکیں کہ کس طریقے سے ڈیٹا جو کلیکٹ ہوا اس کی کیا اس حوالے سے کیا ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے. تو staff that are not as comfortable with data analysis also have problems knowing where to start. جن کے پاس نالج نہیں ہوتا ڈیٹا انالیسس کرنے کا, تو ان کو ہمیشہ the staff goes into confusion کہ کیسے اسٹارٹ لیا جائے اور اتنی اماؤنٹ آف ڈاٹا کو کس طرح جو ہے وہ پرائورٹائز کیا جائے اور اس کو کس طریقے سے انالیسس کریں. تو دس از ناٹ ٹو سے دیٹ ایوری ون آن اسٹاف از ایبل ٹو پلے دا رول آف ڈاٹا انالسٹ. ان فیکٹ ایز ون کنسلٹنٹ پوائنٹڈ آؤٹ, یور بیسٹ اسٹاف ممبرس مائٹ ناٹ بی دا بیسٹ میئررس. سو ضروری نہیں ہے کہ ہر اسٹاف کے پاس, ہر اسٹاف ممبر کے پاس وہ ایکسپرٹیز ہوں کہ وہ ڈاٹا کا انالیسس کر لیں. ضروری یہ نہیں ہوتا, اور بہت کم ایسے اسٹاف ممبرس ہوتے ہیں جن کے پاس ایکسپرٹیز ہوتی ہیں ڈاٹا انالسٹ کرنے کی. Organizations جو کہ لیک کرتی ہیں ایکسپرٹیز کو in working with data have their real concerns about the quality of data. Analysis they do get primarily around the issues of consistency in data quality among individuals with varying level of expertise. So again, organizations they call consultants from outside to do data analysis, to provide the reports, and then once they provide the reports, they take funding from the non-government sector organizations, so donor organizations. The fear runs a little deeper than that at some organizations. A participant working for human services non-profit brought up that she thinks there is a resistance to what the numbers will show because people think they will get into trouble if the numbers don't come out the way they think they should come out. And she points out this is a barrier to getting people to drive into more difficult questions. So again, when لوگوں کے بارے میں لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ ریزسٹنس ہے کہ numbers will show what because people think they will get into a trouble. جتنے زیادہ نمبرز آئیں گے تو اسی حوالے سے وہ جو ہائر مینجمنٹ ہے وہ خوش ہوگی, لیکن اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. لوگ جو ہیں وہ اس کو ایک ایز اے بیریئر سمجھتے ہیں کیونکہ ان اسٹیٹس کو ہے they don't want چینج. اب وہ اپنے آپ کو امپروو نہیں کرتے, اس وجہ سے وہ نمبرز پہ یہ کہتے ہیں کہ جی نمبر زیادہ آ گئے تو ہم لوگ ٹربل میں چلے جائیں گے, ہم لوگوں کا جو ہے دال روٹی ہے وہ بند ہو جائے گا. لیکن اٹس اے بیریئر, but such staff members have to change their mentality up in order to so they need to be optimistic in order to get the data, and they don't need to put themselves into a fear. So time is particularly challenging. Once an organization had a dashboard, you should know کہ کس دن کیا کام کرنا ہے. لوگ جو ہیں اپنی جاب ڈسکرپشن کے حوالے سے ڈیوٹیز کی دفعہ بھول جاتے ہیں. So
write them, interpret the data even though towards making decisions, towards communication. It's very important, and the annually on the daily basis you need to write. جب بھی اپنے کام کو ختم کرتے ہیں آپ آرگنائزیشنز میں, نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن میں, ڈیلی آپ ایک فیکٹ شیٹ جو ہے وہ پریپیئر کریں اور اس پہ آپ لکھیں کہ میں نے یہاں سے لے کے آج اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ کام کیا, سو دیٹ کہ آپ کے باس جس وقت آپ کو کال کریں تو آپ ان سے یہ ڈاٹا شیئر کر سکیں کہ سر میں نے فلاں دن یہ کام کیا تھا, فلاں فائل میری یہ اپروو ہوئی تھی. اور یہ آپ اینول بیسس پہ جو رپورٹ ہے وہ بھی دے سکتے ہیں, ڈیلی بیسس پہ بھی دے سکتے ہیں, منتھلی بیسس پہ دے سکتے ہیں. یو شوڈ نو کہ کون سا کام آپ نے کرنا ہے. اٹ ول ہیلپ یو ان میجرنگ the outcomes, it will help you in measuring the outputs. ایکسپرٹیز کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. بہت سی ایسی آرگنائزیشنز ہیں, نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن, جن کے پاس ایکسپرٹ اسٹاف نہیں ہوتا. سو دیر از جسٹ اے پرسپشن یو نیڈ اسپیشلائز اسٹاف ٹو ڈو ڈیٹا انالیسز. بٹ ڈیٹا انالیسز جو ہے وہ کوئی بھی بیسک لیول کا بندہ جو کہ ایکسیس پہ یا ایکسل پہ بیسیکلی اپنی ایکسپرٹیز رکھتا ہے وہ ڈیٹا انالیسز کر سکتے ہیں. سو اسٹاف دیٹ آر ناٹ ایز کمفرٹیبل ود ڈیٹا انالیسز آلسو ہیو پرابلمس نوئنگ ویئر ٹو اسٹارٹ. اگین وہی والی بات ہے کہ جس اسٹاف کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے ڈیٹا انالیسس کرنا ہے, وہ ہمیشہ کنفیوز رہیں گے کہ کہاں سے سٹارٹ کیا جائے. ٹیکنالوجی کی بات کی جائے, ٹیکنالوجی بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز ہر جگہ پہ ٹیکنالوجی موو بھی نہیں کر سکتی. لیکن چونکہ لیپ ٹاپس آ چکے ہیں اور آپ جس وقت ڈیٹا کلیکشن کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ڈیٹا کو اسی وقت آپ جو ہے اپنے ڈیٹا ٹیم کے ساتھ, جب ڈیٹا کلیکشن ٹیم جو ہے اس کے ساتھ آپ ڈیٹا کو انسرٹ کر دیتے ہیں. سو اٹس ویری امپورٹنٹ, یہ بہت زیادہ ضروری ہے ٹیکنالوجی کا استعمال, کیونکہ یہ آپ کو بتائے گا رپورٹس جنریٹ کر کے, ٹیکنالوجی آپ کو بتائے گی کس طریقے سے آپ نے ریزلٹس آپ کے کیا ہیں. So this perception is a shame because technology can in fact be a substantial help in integrating data collection into everyday staff processes and then to decide about the fate of particular problem, then decide about the fate of particular issue, and then decide about the fate of particular matter, because of the fact that technology ہی آپ کو بتائے گی کہ اتنے پرسنٹ پائی چارٹ کے اندر اتنی پرسنٹ جو ایوریجز ہیں یا پرسنٹیج جو ہے وہ میل کی زیادہ ہے, فیمیل کی زیادہ ہے. تو یہ آپ کو اندازہ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ اتنے پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ پائی چارٹ کے ذریعے آپ کو پتہ لگے گا انڈر پریولیج ہے. تو یہ کہاں سے, یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے یو کین انڈرسٹینڈ. سو ڈیٹا بیس ڈیسیژن میکنگ, انڈرسٹینڈنگ دا پروسیس of frontline staff and then designing data systems that help them gather data in a natural way that helps them with the data they need can be a critical step in creating a database decision making culture. It is very important because it is altogether a culture, decision making culture, اور اس کے اندر ڈیٹا سسٹمز کو ڈیزائن کرنا, ڈیٹا گیدر کس طرح ہوگا, ڈیٹا کا انالیسس کس طرح کرنا, تو اٹ از آل ڈیسیژن میکنگ کلچر. اور اس کی انڈرسٹینڈنگ فرنٹ لائن اسٹاف کو, مڈل لیول اسٹاف کو اور ٹاپ لیول مینجمنٹ کو ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. منی از اے فیکٹر, جب بھی ریسرچ کے لیے جاتے ہیں پیسہ لگتا ہے اور گاڑیاں بھی استعمال ہوتی ہیں, ٹیمز کو بھی پر ڈے کے حساب سے آپ پے کرتے ہیں نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن کے اندر. سو نو ڈسکشن ایز اے بیریئر, نان پروفٹ سیکٹر بیریئر وڈ بی کمپلیٹ without realizing the importance of money and because the role which the money played in order to get the data done from a particular respondent from the particular community. اور اٹس اے بگ پرابلم. اگر ایک ایڈمنسٹریٹر کی میں آپ کو اسٹیٹمنٹ دوں, ہی سیڈ چائلڈ ایجوکیشن پروگرامز سے a big problem for me is the cost of good data systems. So again money is an issue. In the light of one consultant, clearly money provides time in the form of more people to do the work. Again, a blast of money from a funder is not necessarily a help in the long run. Not only is it hard to get funding for things like evaluation and technology, as they are not always perceived as directly applicable to services, but it also needs to be sustainable over the longer time to support the ongoing effort. اس ساری باتوں کو کنکلوڈ کرتا چلو تو ڈیٹا کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. ڈیٹا اسمال اور نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن کا ہو یا لارج, ڈیٹا جو ہے اسمال ریسپونڈنٹس کا یا لارج ریسپونڈنٹس کا, اٹ از یوٹیلائز ٹو ڈیوائز انفارمیشن اینڈ نالج آؤٹ آف اٹ. اینڈ نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن اس لیے یہ کرتی ہیں کہ جو ان کی تھیمز ہیں, جن کی بیس پر ان کے پروگرامس, ان کے پروجیکٹس چل رہے ہیں, ان سے ان کی افیکٹونیس کا اندازہ ہو, ان کی انٹرنل آپریشن جو چل رہے ہیں, جو انٹرنلی امپلائیز کام کر رہے ہیں, ان کی افیکٹونیس کا اندازہ ہو, والنٹیئر ورکرز کی, اور سو
کہ وہ اپنے آپ کو اس لیول سے جہاں پہ ان کی پروگرس لائے کر رہی ہے وہاں سے وہ اپنے آپ کو امپروو کر سکیں, اپنے آپ کو زیادہ بہتر جو ہے وہ لے کے چل سکیں. سو ڈیٹا اور اس کی جو امپورٹنس ہے وہ آج میں نے آپ سے اس لیکچر میں ڈسکس کی, اور میں نے یہ چیز اپنے کنکلوژن میں بھی یہ چیز مینشن کی کہ ڈیٹا اسمال ہو یا لارج ہو, both utilize ہوتے ہیں to devise information and knowledge, and it is important to take decision making in particular setup. Non-profit sector organizations are well enough to do it and take the sound decisions to have the outputs and outcomes in line with the plans, in line with the program level plans, in line with the project level plans, in line with the theme of the or the mission of the organization. So I hope کہ میرا یہ لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. It was all related to the basic level کہ جی ڈیٹا کس طرح جمع کرنا ہے, کیا کیا ڈیٹا کے اندر کیا کیا چیزیں ضروری ہیں, اور اسی حوالے سے ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے. آنے والے لیکچر میں آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس اباؤٹ دا فنڈ ریزنگ. ڈیٹا کے اندر جو فنڈ ریزر کا کام ہے, جو فنڈنگ اتھارٹی ہے, ڈونرز کا کام ہے, اس پہ ڈسکس کریں گے. اینڈ دیر آر سرٹن ریکمنڈیشنز جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کس طریقے سے آپ نے ان ریکمنڈیشنز کو اپلائی کرنا ہے ایک نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن کے اندر. جب آپ کام کریں گے ایک این جی او کے ساتھ, ایک چیریٹی کے ساتھ یا ایک ٹرسٹ کے ساتھ, تو آپ اس کو کس طریقے سے لے کے چلیں گے. آئی ہوپ کہ میرا یہ لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. آنے والے لیکچر کے لیے اللہ حافظ.